إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حاضرین جمعہ مصلیان کرام مربیان اعدام نوجوان ساتھیوں علماء کرام طلبۃ العلم تمام تعریف و توصیف اس رب کریم کے لیے ہیں جن کی توفیق سے پھر ہمیں آپ کے درمیان خطاب کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے سامنے پھر میں حاضر ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہیں۔ رب کریم اس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں توصیف کریں کبریائی اور بڑائی بیان کریں کم ہے۔ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سر کے اوپر آسمان بنایا، ہمیں چلنے کے لیے فرش کو بچھا دیا جس زمین پر ہم چلتے ہیں، سانس لینے کے لیے ہوائیں مہیا کی، آکسیجن عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کے لیے بینائی عطا کی، بولنے کے لیے قوت گویائی عطا کی، زبان عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ساری نعمتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ان تمام نعمتوں سے زیادہ
کون سی نعمت سب سے بڑی ہے؟ اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے ہاتھ دیا، اللہ نے پیر دیے، اللہ نے جسم دیے، اللہ نے عقل دی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی، لیکن ان نعمتوں میں کون سی نعمت سب سے بڑی ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں دولت اسلام کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو مکمل ہونے پر، اس پر راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے اوپر دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمتوں کو میں نے تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کی حیثیت سے میں اسلام پر راضی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم رب کریم کا شکر ادا کریں، اور جتنا بھی کریں کم ہے کہ ہمیں اسلام جیسی ایک عظیم نعمت نصیب ہوئی۔ میرے دوستو، آپ احساس نہیں کر سکتے کتنی بڑی نعمت ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کوئی شخص جب اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اس دنیا سے اس کا رشتہ کٹ کر آخرت سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کی معمولی زندگی سے ہٹ کر وہ آخرت کی دائمی زندگی پر چلا جاتا ہے۔ وہاں والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ کسی غیر مسلم کو یا کسی بے دین کو، اسلام کو نہ ماننے والے کو یہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے سائے تلے ہیں۔ اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے رب کے سامنے کہ اللہ آج جمعہ کا دن ہے، اسی محلے میں، اسی علاقے میں، آپ کے اسی جنگی پور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مورتیوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، جو اپنے گپ شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم وہ چنیدہ لوگ ہیں، ہم وہ پسندیدہ لوگ ہیں کہ ہم باوضو ہو کر، اچھے لباس زیب تن کر کے، اچھے پوشاک پہن کر، سر پہ ٹوپی لگا کر رب کریم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وہ آقا ہیں اور ہم غلام ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پیشانی کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اس لیے میرے دوستو اس پر شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، بیش بہا درود آخر نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 2 دن سے میں سوچ رہا تھا، جیسے کہ مجھے بولا گیا تھا کہ جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے اور یہاں خطاب کرنا ہے ایک الگ موضوع پر، لیکن کل مجھے اچانک ایک بات یاد آئی، اور خاص طور پر آج 11 بجے دن کے میں نے ایک الگ موضوع چنا ہے، اور کچھ آیاتیں اور کچھ حدیثیں میں نے نوٹ کیا ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں، میں آپ کو کچھ چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا یاد کرو کہ گزشتہ سال اسی مارچ کے مہینے میں، رمضان سے اسی شعبان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے ہمارے سامنے ایک بڑی مصیبت آئی، اور اس مصیبت اتنی بڑی تھی کہ صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس مصیبت نے گھیر لیا، جس کو ہم اور آپ کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کرونا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور چاروں طرف لاکھوں جانیں چلی گئی، ہزاروں لوگ بیمار ہو گئے، کروڑوں لوگ بیمار ہو گئے، اور ڈاکٹر فیل ہیں، سائنسداں فیل ہیں اس کے ویکسین نکالنے پر۔
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ذرا یاد کریں کہ گزشتہ سال رمضان کے موقع پر ہم جمعہ کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ پائے تھے. ذرا یاد کریں میرے دوستو، ہمارا دل بہت چاہ رہا تھا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں، لیکن ہم عیدگاہ نہیں جا پائے. ہمارا دل بہت کہہ رہا تھا کہ تراویح کی نماز جماعت میں آ کر مسجد میں امام کے پیچھے پڑھے، لیکن ہم پڑھ نہیں پائے. ہماری مسجدیں بند کر دی گئی، ہمارے عبادت گاہ بند کر دیے گئے. اور اس سال بھی وہی حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کرونا آپ کے سامنے آئے، آپ تیار ہو جائیں اس سے جوجھنے کے لیے. اس کے جتنے تدابیر ہیں بچنے کے وہ اختیار کرے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ سال ہم نے بہت کھویا ہے، اس سال ہم کو نہیں کھونا ہے. رمضان المبارک کے جو عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے ہی، اسی مہینے سے رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں پوری تیاری کرتے تھے کہ رمضان کی کیسے استقبال کیا جائے، رمضان کو کیسے منایا جائے، رمضان میں کیسے صیام رکھا جائے، رمضان میں کیسے رب کریم کے دربار میں سجدہ کیا جائے، کیسے تراویح کی نماز پڑھی جائے، کیسے روزہ رکھا جائے، کیسے افطاری کی جائے، کیسے سحری کی جائے، رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیسے کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی کرتے تھے. اس لیے آپ ابھی سے اس کی تیاری کرو اور ڈرو اور اپنے رب کے دربار میں دعا کرو کہ اللہ، ہم نے ایک رمضان کھویا ہے، ہم عبادت نہیں کر پائے تھے گزشتہ سال، اس سال تو نے ہمیں باحیات رکھا ہے. رب کریم ہمیں رمضان سے محروم نہ کرنا، رب کریم ہمیں رمضان کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا. اور آپ پوری طرح سے تیار ہو جاؤ رمضان کے لیے. اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے لائف اسٹائل چینج کرو، اپنی زندگی کو بدلو. جس طرح سے جمعہ کے دن آنے کے لیے تم اچھے کپڑے پہنتے ہو، باوضو ہوتے ہو، عطر لگاتے ہو، اور جمعہ میں وضو کے ساتھ آ کر 2 رکعت پڑھ کر تم مسجد میں بیٹھتے ہو، پوری تیاری کے ساتھ پہلے آتے ہو جمعہ میں، اسی طرح رمضان سے پہلے گھر میں تیاری کرو اپنے بال بچوں کے ساتھ. اور سب سے بڑی تیاری جس بات کی ہے، میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ رمضان آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو عبادت کرنا ہے، آپ کو تلاوت قرآن کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، آپ تراویح کی نماز آپ کو پڑھنی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ جس چیز پر خاص طور پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرو. وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع بات فرمائی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قول الزور کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو ترک نہیں کیا، اس کے رمضان میں بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو ایسے روزے دار نہیں چاہیے، اللہ کو ایسے رمضانی مسلمان نہیں چاہیے جس کے رمضان اس کی زندگی بدل نہیں سکتے. لہذا سب سے زیادہ جس کی تیاری کرنا ہے وہ ہے اپنی زبان. رمضان اسی لیے ہے کہ آپ کی زبان کی کنٹرول ہو جائیں، آپ کی نفس کی کنٹرول ہو جائیں. لہذا میں آپ کو سب سے پہلے آج میں یہی پیغام دوں گا کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کرو. 11 مہینہ تم نے جو بھی کیا اس کے طرف ندامت اختیار کرتے ہوئے آج سے ہی، جب آپ کو رمضان میں کھجور خرید کے لانا ہے، جب آپ کو رمضان میں اچھے کھانا بنانا ہے،
رمضان کے لیے جب آپ پوری تیاری کرتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ اپنے نفس پر اپنی زبان کی کنٹرول کریں. کھجور لانے سے پہلے، کھجور لانے سے پہلے زبان کو لگام دو، تب جا کے تمہارا رمضان تمہارا فائدہ دے گا. ہم لوگ رمضان میں اتنی عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے عبادت قبول نہیں ہوتی. ہزاروں شکایتیں آتی ہیں کہ مولانا اتنے عبادت کرنے کے بعد بھی دل میں رقت طاری نہیں ہوتی. مولانا کیا بات ہے، ہم پوری تراویح کی نماز پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جو اصل چیز ہے جس نے آپ کی لائف میں کینسر کی طرح آپ کی لائف کو نقصان کر کے رکھا ہے، آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا. اس لیے آج میں سب سے زیادہ انجیکشن جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ اب آج سے ہی رمضان کے لیے سب سے پہلی تیاری کرو کہ آپ اپنی زبان کی تیاری کرو، اپنی زبان کو لگام دو. اگر تمہارے زبان لگام آ جائیں، تمہارے زبان کنٹرول میں آ جائیں تو رمضان میں نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، تم کو رمضان کے روزے رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت قرآن میں بھی مزہ آئے گا، سحری میں بھی مزہ آئے گا، افطاری میں بھی مزہ آئے گا، اور عید کے دن جب تم حاضر ہوگے رب کریم کے دربار میں تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا. آج میں آپ کو زبان کی طرف دھیان دلاتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی طرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کے ساتھ یہ وشواس کریں، یہ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو آپ کے ہر بات کو، ہر قول کو لکھ رہے ہیں. یقین کریں، اللہ تبارک و تعالی نے دو نگراں متعین کر کے رکھا ہے آپ کے ہر قول کو لکھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ القاف آیت نمبر 17-18 میں فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، جب دو لکھنے والے دائیں بائیں طرف سے، دو لکھنے والے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بھی بولتے ہو آپ کے پاس ایک رقیب ہے جو آپ کی نگرانی میں لکھتے رہتے ہیں. اس بات کو یقین کرو کہ اللہ نے سی سی کیمرہ کے اندر آپ کی ہر بات کو ریکارڈ کرتا ہے. جب سب سے پہلے آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھاؤ گے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ لائف بدل جائے گی بھائی، زندگی بدل جائے گی. نہیں بول سکتے ایسی باتیں جو اسلام کے خلاف ہے. آج اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، اتنے وعظ ہو رہے ہیں، اتنے جلسے ہو رہے ہیں، جلسے پر جلسے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مسلمانوں نے صرف زبان سے اللہ پر یقین کرتا ہے، اس کے کرتوت نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے آپ اللہ پر وشواس کرو، یقین کرو کہ میرا رب ہے جو زندہ ہے، جو نگرانی کر رہا ہے، اور میری ڈیوٹی کے لیے میرے ساتھ دو فرشتے متعین کر دیے ہیں. میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے دو فرشتے کاؤنٹ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جھوٹ، ایک چیز کو یاد رکھو کہ جھوٹ ایمان کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتا. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اب آپ بولو مارکیٹ میں جا کر ہزاروں جھوٹ، گھر پہ جھوٹ، راستے پہ جھوٹ، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، ہر جگہ پر جھوٹ، اور کہو ہم پکا ایمانی ہیں، نہیں ہو سکتا. آپ کا رمضان اسی وقت فائدہ دے گا جب آپ کے پاس ایمان ہوگا، اور آپ کے پاس ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کرو گے. چاہے اپنی جان چلی جائے، اپنی جان چلی جائے میرے دوستو، جھوٹ کا سہارا مت لینا.
جھوٹ مسلم جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمانوں کی جان چلی جائے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ النحل میں آیت نمبر 105 میں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جو اللہ کی آیاتوں کو انکار کرتے ہیں, اس پر ایمان نہیں رکھتے. قرآن اللہ کی آیات ہے, آپ کا اگر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے, اب ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ لا ریب فی لا ریب فی لا ریب فی, قرآن پر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں. جب یہ ان آیاتوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو جھوٹے نہیں ہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو میں قرآن پر یقین نہیں رکھتا. اس لیے اب سوچے کہ آپ قرآن پر یقین کرتے ہو. اگر کرتے ہو, اگر آپ کو یقین ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اللہ کا کلام ہے, تو اپنی زبان کو لگام دو, اپنی زبان کو پکڑو اور جھوٹ سے پرہیز کرو. میرے دوستو, جھوٹ اور شرک یہ دونوں برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قریب میں استعمال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اے مسلمانوں, اے لوگوں, بتوں کی نجاستوں سے, مورتیوں کی نجاستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. ہم میں سے ہر شخص مورتیوں سے دور رہتے ہیں. گنیش کی پوجا نہیں کرتے, سیتا کے سامنے سر نہیں جھکاتے, رام اور ہنومان کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے. یہ تو ہم کرتے ہیں. اللہ کی ایک آیات کا ایک جز ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان, بتوں کی مورتیوں کی نجاستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. ہم مسلمان اس سے دور ہے. ایک مسلمان کیسے مورتی کی پوجا کرے گا؟ ایک مسلمان کیسے گنیش کے سامنے سر جھکائے گا؟ ایک مسلمان کیسے سیتا کے سامنے سر جھکائے گا؟ اتنا تو ضرور کرتا ہے, ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو, دور رہو. اس سے نہیں بچ سکتے. یہ کیسے؟ یعنی میٹھا میٹھا گپ گپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جو میٹھا میٹھا لگے. کیونکہ ایک مسلمان کیسے مورتی کے سامنے سر جھکائے گا؟ کل معاشرہ کہے گا کہ یہ فلاں ہندو ہو گیا, یہ مورتی کے سامنے, گنیش کے سامنے میں نے دیکھا کہ سر جھکایا ہوا ہے. نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, کہ جھوٹ سے پرہیز کرو. لیکن اس سے کون بچتا ہے؟ اس سے بچو, ورنہ تمہارا اسلام تمہیں فائدہ نہیں دے گا, تمہارا ایمان تمہیں ایمان سے خالی کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ سے, کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول نے فرمایا قلنا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قال ثلاثا, اللہ کے رسول نے 3 بار فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اللہ کے رسول نے 3 بار فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. میرے رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول فجلس, اللہ کے رسول بیٹھ گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑی بات فرمائی. جب 3 بار شرک کے بارے میں فرمایا, ٹیک لگائے ہوئے تھے, جب اتنی اہم بات فرمانے کے لیے اللہ کے رسول اچھی طرح سے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال الا وقول الزور وشهادة الزور, جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو. خبردار جھوٹی گواہی, جھوٹی بات سے مسلمانوں دور رہو, خبردار جھوٹ. الا وقول الزور وشهادة الزور, الا وقول الزور وشهادة الزور. اللہ کے رسول بار بار بولتے گئے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کے رسول چپ کب ہوں گے؟ کتنی بڑی بات ہے.
ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. اور آج کل تو جھوٹ کا ایک بہت بڑا میوزیم ہی آ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں. موبائل اس دنیا کی بڑی مصیبت ہے، آزمائش ہے. نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی موبائل کے ذریعے سے تم کو آزماتا ہے. اس میں تمہارے سامنے پوری دنیا کو رکھ دیا ہے. جو چاہو تم اس سے نکال سکتے ہو، جو چاہو تم دیکھ سکتے ہو. تمہاری جوانی کو اس سے بنا سکتے ہو، سنور سکتے ہو، اور تمہاری جوانی کو اس سے بگاڑ بھی سکتے ہو. موبائل جھوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی صفات تین ہیں. تین ایسے صفات ہیں جو منافقوں میں پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پہلی چیز فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں میں یہ گن پایا جاتا ہے، یہ صفات ہے. لہذا میرے دوستو، وقت بہت کم ہے، میں مختصر طور پر آپ سے، جھوٹ ہدایت کو روکتا ہے. جھوٹ ہدایت سے، چلیں پریشانی تو نہیں ہوگی نا؟ جھوٹ ہدایت سے آپ کو روکتا ہے. آپ ہدایت نہیں پا سکتے. آپ ہدایت کے لیے جتنی بھی کوشش کریں، بلائیں کعبے کے امام کو، امام سدیس کو، امام شریم کو، عبداللہ جواد الجوہینی کو، اور ان کے پیچھے تلاوت قرآن سنے، پڑھے، نماز پڑھے، کعبے میں جا کے نماز پڑھے، لیکن آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی اگر آپ جھوٹ نہ چھوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہے، انکار کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع بات فرمائی ہے. میرے دوستو، آپ سچے رہو، آپ ہدایت کی طرف جاؤ گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، صدق، سچی بات کرو، ہمیشہ سچی قولا سدیدہ کرو تو آپ ہدایت کی طرف آؤ گے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، آپ نیکی کی طرف آؤ گے اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گی. اور ایک آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو صدیق لکھ دیتا ہے. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ، اور جھوٹ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور آدمی کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے. آپ یہ کہو گے آج بول لیتا ہوں، کل ہو سکتا ہے آج ہی اللہ تعالیٰ تم کو کذاب لکھ دے، پھر تم ہدایت نہیں پا سکتے. اس لیے اگر ہدایت چاہتے ہو تو آج سے، ابھی سے توبہ کرو اور جھوٹ کو چھوڑو. جس طرح تم نے مورتیوں کی پوجا کو چھوڑا، جس طرح تم نے گنیش کی پوجا کو چھوڑا، سیتا کی پوجا کو چھوڑا، سورج کی پوجا کو چھوڑا، لات، عزا، منات، حبل کی پوجا کو چھوڑا، تم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب تمہاری بات یہ سچ ہے تو تم جھوٹ کو بھی چھوڑو، اور چھوڑ سکتے ہو. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. انسان اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. آج مسلمانوں کی حالات یہ ہو گئی کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے نام سے نسبت کرنے والا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ